اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹنا، افواج پاکستان کے وقار کے منافی بیانات داغنا سیاستدانوں کا پرانا وتیرہ ہے۔ عمران خان کی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے شکایات تو عام ہیں، لیکن اب مریم نواز سمیت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے ایک بار پھر سابق ملٹری لیڈرشپ کا نام لے کے مبینہ طور پر ان پر دوران سروس اپنے حلف کی خلاف ورزی، ایکسٹینشن اور عہدوں کی لالچ اور اربوں روپے کی کرپشن جیسے سنگین الزامات لگ رہے ہیں۔ نون لیگ کے سیاسی جلسوں اور ٹاک شوز میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر الزامات کی بوچھاڑ ہے۔ سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر بھی تہمتوں کے حصار میں نظر آ رہے ہیں، جبکہ متعدد آرٹیکلز اور کالمز میں سابقہ فوجی قیادت کے خلاف چارج شیٹ پیش کی جا رہی ہے۔ جنرل باجوہ اور ان کی فیملی کے اثاثوں کی تشہیر اور ٹیکس ڈیٹا لیک ہونے پر بھی پراسرار معاملات نظر آئے ہیں۔ حتیٰ کہ اخباری مضامین میں بھی بعض الزامات تو جنرل باجوہ سے ملاقاتوں میں ان کی گفتگو سے ہی منسوب کیے جا رہے ہیں، جو کہ خود جنرل باجوہ اپنے آپ اپنی گفتگو بیان کر رہے ہیں۔ ورنہ بہتان تراشی کرانے والے یا کرنے والوں کی زبانوں کو لگام دینا مشکل ہوگا۔ یہ ضروری ہے کیونکہ ملک کے سب سے ڈسپلن ادارے کے وقار کی اور پاسداری کے تحفظ کا سوال ہے۔ کل سرگودھا میں مریم نواز نے اپنی آنکھ بگولا تقریر میں جنرل فیض حمید پر اربوں روپے بنانے اور دبئی منتقل کرنے کا انتہائی سنگین الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید اپنے 5 سالہ جرائم کے خوف کی وجہ سے آج بھی کہیں بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں، اور 5 سالہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 سال جو ان کے سروس میں رہے۔ مریم نواز نے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ پر یہ الزام بھی لگایا کہ ان کے پاس آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جن میں عمران خان ان کے پاس آ کر نواز شریف کی شکایتیں کرتا تھا۔ ایک موقع پر مریم نواز نے کہا کہ باجوہ صاحب، ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان کو فوج کا سب سے بڑا بلنڈر تسلیم کرنا کافی نہیں، اس داغ کو دھونا ہوگا۔ آج قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے تاثر دیا کہ ان کے پارٹی کے قائد نواز شریف کو عدالتوں سے نااہلی اور سزا نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے الزام لگایا کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف کو اندر کرایا تھا۔ چاہے خواجہ آصف ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، ان کی جنرل فیض سے شکایات یا جنرل باجوہ سے شکایات صرف سیاست تک کے میدان تک نہیں بلکہ پروفیشنل معاملات تک نہیں ہے۔ اور ایک بہت ہی سنگین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج پارلیمنٹ میں خود خواجہ آصف وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی واپسی ایک فلاڈ، ایک غلط پالیسی کا نتیجہ ہے، اور جس کا محور اور مرکز جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے۔ ایک حالیہ کالم میں عمران خان کے قریبی ساتھی کے حوالے سے یہ انکشاف شائع ہوا کہ جولائی 2018 کے الیکشن سے پہلے جب نواز شریف وطن واپس آ رہے تھے تو عمران خان کی ہدایت پر انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ کیا، جنہوں نے جواب دیا کہ آپ الیکشن مہم پر توجہ دیں، نواز شریف کی فکر نہ کریں، اور پھر بالآخر نواز شریف اور مریم نواز گرفتار ہو گئے۔ اس انکشاف کی زبردست تشہیر ہوئی ہے اور اس کی اب تک کوئی تردید نہیں ہوئی ہے۔ سابق آرمی چیف پر جائز یا ناجائز دشنام ترازی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ PDM حکومت آنے کے بعد جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جنرل باجوہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے دوسری ایکسٹینشن کے لیے بڑا پیغام بھیجا تھا۔ انتہائی تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے الوداعی خطاب میں اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ ان کی قیادت نے فوج میں سیاست میں مداخلت کی، اور یہ ایک غیر آئینی عمل تھا۔ سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ مخالف تنقید 100% بلا وجہ نہیں۔ اس صورتحال میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مشکل فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اب نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح اس ادارے کو ایک نیا جنم دیتے ہیں اور اس تاثر کو ختم کرتے ہیں۔ اس پوری صورتحال پر اور یہ ڈیولپمنٹ اور یہ تمام معاملات، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، سابق سیکرٹری دفاع اور ڈیفنس اور سیکیورٹی امور کی بہت ہی ہماری ایکسپیرینس پرسنالٹی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اب تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلا 1 سال جو ہے ہمارے ملک میں ہماری افواج کے حوالے سے، ان کے امیج کے حوالے سے، خاص طور پہ پوری افواج نہ بھی ہو تو لیڈرشپ کے حوالے سے ایک بہت ہی سنگین دور گزر رہا ہے، اور اب ہم لگ رہا تھا کہ شاید اب ہم کچھ بہتر حال میں داخل ہوں، لیکن آبویسلی عمران خان صاحب کی شکایات اپنی جگہ ہے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو حکمراں جماعت ہے وہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ
کتنے سنگین الزامات سامنے آ رہے ہیں، اور جس میں کہ ابھی جو ایک الزام ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے ہے، ان پر بہت بڑا کرپشن کا الزام مریم نواز نے لگا دیا ہے، اور باقاعدہ اس کی کچھ انہوں نے اسپیسیفکس بھی دیے ہیں۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے مسلسل، خود جنرل باجوہ نے اپنے انٹرویوز دیے ہیں جس سے بہت ساری باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دور جو ابھی ہم نے دیکھا، جو کہ بہت ہی سنگین دور تھا یقیناً، کیونکہ ہمارے فوج کا امیج اور اس کا نام اور اس کی جو حرمت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کہ یہ میٹر ابھی کہیں سیٹل ہونے جا رہا ہے، یہ ابھی ایسا نہیں ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک نئی ویو آ گئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بہت گمبھیر صورتحال ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ صورتحال کو جوں کا توں چھوڑا نہیں جا سکتا، جیسے آپ انڈیا دے رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو میرا خیال ہے کہ میں برملا کہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے، کہ عوام کا وہ طبقہ اور وہ نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو ذلیل و خوار کر کے وہ کوئی چیز حاصل کر لیں گے یا ان کو کوئی فائدہ ہوگا، فوج ایز اے ہول، ایز این انسٹیٹیوشن ٹھیک ہے، جو انڈیویجولز کا کام ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن سبھی کو ایک اس سے ہانکنا کہ جی اس کا تو یہ مطلب ہے کہ فوج تو آپ کو پتہ ہے لڑائی ہی اپنی عوام کی پشت پناہی سے کرتی ہے، ان کا مورال ڈپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ عوام کتنا ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں بھی فوج کو کمزور کیا گیا، چاہے وہ لیبیا تھا، چاہے وہ نائجیریا تھا، چاہے وہ عراق تھا، سیریا تھا، تو وہاں پر کیا ہوا، اس ملک کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو انیشل پیغام ہے جو میں دینا چاہوں گا۔ یہ جو آپ نے بات کی، یہ میرا خیال ہے کہ آج کل کے سینیریو میں اہم ہے، اور اس کا دو تین میرے ذہن میں چیزیں آتی ہیں جو میں ضرور آپ کے سامنے گوشگوار کروں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو آفیسرز ریٹائر ہوتے ہیں یہ 1 سال تک ایل پی آر پہ ہوتے ہیں، ان کے لیو پرائر ٹو ریٹائرمنٹ، اور اس وقت تک وہ آرمی ڈسپلن کے انڈر ہوتے ہیں، جو ملٹری لا ہے ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جبکہ اتنے بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہوں کہ ایک انکوائری کرائی جائے۔ دیکھیں اسٹریٹ اوے الزام کے بعد تو کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مقدمہ چلنا شروع ہو جائے، کہیں بھی نہیں ہوتا، سول عدالت میں بھی نہیں ہوتا، اور تو انکوائری کی حد تک یہ بات ہو سکتی ہے، اور اس میں میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جو چیزیں جن کا اتنا بڑا خاص الزام ہے، جس میں فوج کا نام بدنام ہوتا ہے، جس میں ایک رینک کا نام بدنام ہوتا ہے، اور ان جنرل صاحبان کے حق میں بھی یہی ہے کہ وہ اس چیز پہ راضی ہوں کہ جی آپ انکوائری کریں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اور اس انکوائری میں ایسے اور لوگ سول جوڈیشری سے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں جس سے یہ اس کی توقیر اور اس کی اتھینٹسٹی بڑھ جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ کام کیا جانا چاہیے، اور یہ جو ہر طرف سے جنرل صاحب اس میں آپ یہ معاملات بھی شامل کریں گے، کیونکہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پیور یہ ایشوز ہیں جو کہ کرپشن وغیرہ کے معاملات ہیں جو کہ جنرل فیض پہ لگے ہیں۔ ایک بڑی پراسرار چیز ہوئی تھی جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے، ان کے سارے اکاؤنٹس، ان کے ویلتھ سٹیٹمنٹس، ان کی فیملی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی ایک مسٹیریس چیز تھی، وہ سامنے آ گئی تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس پر اس وقت بھی باتیں ہوئی تھیں اور اب یہ آگے بھی باتیں ہوتی رہیں گی۔ گو کہ جنرل صاحب نے بہت ہی ریزولوٹلی کہا تھا کہ اس کی پوری انہوں نے سامنے یہ ڈیکلیریشن ہے، انہوں نے خود ڈیکلیئر کیا ہے، کوئی انویسٹیگیشن جو کہ جو ٹیکس ریلیٹڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ اس کا بالکل اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کو بھی سیٹل کر دینا چاہیے ایک بار۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ بات بالکل درست ہے میرے خیال میں، میرے اپنے اندازے میں، کہ وہ جو ریکارڈ بار آیا وہ ریکارڈ ہی آیا، یعنی کہ جو چیزیں ریکارڈ پر ہیں انہی کو کسی نے لیک کر دیا، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کو لیک کرنا کہتے ہیں یا یہ پبلک کی رائٹ ہے کہ وہ کسی کے متعلق بھی انفارمیشن دے سکتا ہے۔ اس بارے میں کوئی آپ کسی لائر سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے کہ ہر چیز ریکارڈ پر ہے، اس کا آپ چیک کر لیں، تو یہ بھی فوج کے بھی حق میں ہے، جنرل باجوہ کے بھی حق میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس تمام تر ٹینشن کو دور کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی بھی چھوٹی سی انکوائری ہو جائے کہ جو شو کیے گئے ہیں انہوں نے اپنے جتنے بھی معاملات ہیں کیا وہ درست ہیں، کیا ان میں کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، فوج کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، اور یہ جو لوگ جس کو وچ ہنٹنگ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ بھی اس چیز سے باز آ جائیں گے۔ ایک بہت ہی سیریس بات یہ ہے جنرل صاحب، بہت سیریس بات یہ ہے، اور یہ اٹس کمنگ فرام دا موجودہ گورنمنٹ، جو اس کے بہت ہی ذمہ دار لوگ ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، مریم نواز ہیں، یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس ہو رہی تھی آخر تک۔ مریم نواز نے کہا کہ نومبر 2022 کے بعد اصل میں ہماری حکومت شروع ہوئی ہے، اور باقاعدہ
اپنا شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ اور مریم بی بی کہتی رہی ہیں کہ جنرل فیض، جنرل باجوہ یہ عمران خان کے ساتھ ہوبل کر رہے تھے، جبکہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں مگر بہت سیریس ایلیگیشن ہے، کیونکہ جنرل باجوہ جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ ایکچولی فیبرری 2021 میں جو ہے فوج نے من حیث الادارہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور یہ قوم کے سامنے ان کے خطاب میں یہ چیز سامنے آئی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں لگ رہا تھا کہ کم از کم نومبر لاسٹ ایئر تک تو ایکٹیو پالیٹکس تھی، اور یہ گورنمنٹ کے ایکٹیو لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کتنی سنگین بات ہے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ چلے گئے ہیں، اس لیے کوئی زیادہ میں بات کرنا نہیں چاہوں گا۔ میرا اپنا خیال یہ کہ ان کو احتیاط برتنی چاہیے تھی، اور یہ باقاعدہ اپنے اوپر خود الزام مان لینا، کیونکہ چاہے انہوں نے ایک اچھی اسپرٹ میں مانا اور آئندہ اس سے توبہ طائب ہو کر اپنے اوپر ایک بوجھ لے کر وہ گئے، لیکن ایک تو ان کا یہ کہنا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میرے خیال جاتا ہوا آرمی چیف تو یہ دعویٰ کر نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا بصد احترام اپنے جتنے پولیٹیشنز ہیں کہ بھائیوں بہنوں، جب آپ لوگ ہوتے ہو اقتدار میں تو آپ اگر سول سپریمیسی قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روکتا کون ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا تھا، ہمیں وہ کہا جا رہا تھا، اور بعد میں شکایتیں کریں، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، تو ان سے یہ بھی کوئی پوچھے کہ بھئی اس میں ذمہ داری آپ کی کتنی ہے، آپ برابر کے ذمہ دار ہیں۔ جیسے بھی ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہ ابھی ٹی ٹی پی ختم ہو گئی اور پھر دوبارہ، تو بھئی آپ اس وقت سوال اٹھاتے نا، آپ کہتے کہ ہم نہیں مانتے، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ شریف ہو گئے ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے، اس وقت تو یہ بولتے نہیں ہیں، چپ سادھ لیتے ہیں، اور بعد میں عوام کو خوش کرنے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے اور گیلری کو پلے کرنے کے لیے پھر یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی جب آپ پاور میں ہوتے ہیں اپنی پاور شو کریں، مت سپیس دیں، آپ سپیس دیتے ہیں تو کوئی سپیس لیتا ہے، یہ صرف ایک طرف کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جی وہ یہ انٹرفیئر کرتے ہیں۔ کیوں انٹرفیئر کرنے دیتے ہیں آپ؟ جب مثال کے طور پہ کوئی ڈیلیگیشن امریکی آتا ہے اور الگ ملتا ہے وزیر اعظم کو اور الگ ملتا ہے آرمی چیف کو، کیوں ملنے دیتے ہیں آپ؟ آپ کہیں نہیں جی آرمی چیف کو میں ساتھ بٹھاؤں گا، ادھر جو بات کرنی ہے کریں۔ تو اپنی کمزوریاں بھی ہیں میرے بھائی، اپنی کمزوریاں، یہ پھر بات اس کو اوپر سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ مل جل کر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، انگلیاں اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ پاکستان بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، فوج اور عوام کا مل کے رہنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے، اس قسم کے معاملات آپ کریں، ان کو آپ الگ رکھیں پوری سیاست سے، اور اس پر اگر کوئی انکوائری کرنی ہے کریں۔ بلکہ میں فوج کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی اس قسم کے گمبھیر معاملات ہیں ان کو اٹیچ کر کے آفسرز کو ان کی انکوائری کریں اور اس معاملے کو ختم کریں، رفع دفع کریں مل کر، تاکہ یہ قوم آگے چل